ہمارے اپنے مساہی ہیں عزیزاً عمیر بن مطلوب سلمہ متعلق درجہ اعلیٰ دیا. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائے اور قوموں کے عروج و زوال کے موضوع پر اپنی تقریر پیش کریں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہ گورے سکندر یہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. صدر محترم، حاضرین اجلاس اور سامعین کرام، آج کی اس محفل اور مبارک بزم میں آپ حضرات کے سامنے قوموں کی عروج و زوال کی حقیقت اور دنیا کی ترقی و تنزلی کے نقشے کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ منصفانہ اور ظالمانہ قوموں کے عروج و زوال کا ہم اپنے تئیں فیصلہ کرنے والے ہو جائیں. حضرات، دنیا آج سے نہیں ہزاروں بلکہ کروڑوں برس سے قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. اس مدت میں نامعلوم کتنی قومیں روئے زمین پر نمودار ہوئی، کتنی قوموں نے اس دنیا کے اسٹیج پر کرشمہ سازی کی، اپنے کرتب دکھلائے، تماشا کیا اور چل بسی، فنا کے گھاٹ اتر گئی. کتنی قوموں نے اس قدر ترقی کی کہ دنیا کو معلوم ہونے لگا کہ ان کی ترقی لازوال ہے. یہ قوم فنا ہو ہی نہیں سکتی، اس کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی. لیکن جب حقیقی طاقت رکھنے والے فرما رواں نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا تو ایسی گری کہ دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہیں رہی. نمرود نے سوچا کہ ہم نے تو اب خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، بائبل و نینوا کے تمام اختیارات ہمارے قبضے میں ہیں، ان کے کھنڈرات پر بھی ہمارا سکہ جاری ہے، اقتدار کا تازیانہ ہمارے پاس ہے، قوت و طاقت، فوج و سپاہ، سب پر ہماری حکمرانی کا سکہ چل رہا ہے. اسی نشہ اقتدار میں سرمست ہو کر نمرود نے تمرد و سرکشی کی، ظلم و ستم، کفر و عدوان کا ایک نیا باب شروع کیا. غریبوں کے خون سے نشاط کا ساغر احمری تیار ہونے لگا، رعایا کی جھوپڑیاں اجاڑ کر شاہی محلات تعمیر ہونے لگے اور اس نے سوچا کہ میرے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں. لیکن جب فیصلہ خداوندی ہوا اور وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کا اصول سامنے آیا تو نمرود اتنا بے حقیقت ہو کر مرا کہ شیخ فرید الدین عطار نے بھی فرمایا، اس شے کارش کفایت ساختہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر اس پر ایسا مسلط کیا کہ اس کا کام ہی کر ڈالا، فنا کے گھاٹ اتار دیا، اس دنیا سے اس دنیا کا راستہ دکھا دیا اور اس کی حکومت کے نقوش بھی باقی نہ رہے. فرعون نے سر ابھارا، فرعونیت و طاغوتیت کے نتیجے میں حق سے ٹکر لی، خدا سے پنجہ آزمائی شروع کی، ان ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، سب سے بڑا خدا ہونے کا نعرہ بلند کیا. اسی عجب و غرور کے نتیجے اور اقتدار و طاقت کے نشے میں بنی اسرائیل کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، انہیں طرح طرح سے ستایا گیا. پیدا ہوتے ہی ان کے نرینہ بچوں کا قتل عام ہونے لگا، ممتا کی آغوش سے ان کے جگر کاروں کو چھین کر انہی کے سامنے خنجر و تلوار کی نوک پر ہوا میں اچھالا جاتا اور پھر دو ٹکڑے کر کے ان کی آغوش میں دے دیا جاتا. فرعون نے سوچا وقت کی طاقت تیرے پاس ہے، دریا نیل پر تیری حکمرانی ہے، مصر کے خزانے تیرے قبضے میں ہے، جاہو منصب، نوکر و چاکر، دولت و ثروت تیرے ادنا اصیل ہے، آسمان مصر کی گردنیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہے. لیکن دوستو، جب اس کی بھی باری آئی، خدا کے حکم سے ضرب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کام تمام کر ڈالا تو وہ میرے کلثوم میں اس طرح غرقاب ہوا کہ اسے کوئی رونے والا بھی میسر نہ ہوا. تاج و تخت سے دور، حکومت و سلطنت سے الگ اور اپنے یار دوستوں سے تنہا بے حقیقت ہو کر ختم ہوا کہ اپنی حکمرانی میں کسی کو اپنی بے بسی کی داستان سنا بھی نہ سکا اور آن کی آن میں اس کے اقتدار کا جھوٹا خدائی نشہ ٹوٹ پھوٹ کر خاک میں مل گیا. محترم حضرات، ایسے ہی چھٹی صدی عیسوی میں صحرائے عرب سے ایک قوم اٹھی جس نے بہت تھوڑے سے وقت میں قیصر و کسریٰ کے پرخچے اڑا دیے، رومن امپائر کا خاتمہ کر دیا، ایرانی تمدن و تہذیب کو بدل ڈالا، ایک عظیم خطے کے کلچر و ثقافت کو اسلامی کلچر و ثقافت میں تبدیل کر دیا.
انہیں جاہ و منصب سے واسطہ نہ تھا، اقتدار وسیلے کی تمنا نہ تھی، ان کا مقصد صرف اور صرف مخلوق کی خالق سے معرفت کرانا تھا، بندوں کو خدا سے ملانا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا تھا۔ لیکن جب یہ قوم بھی ان اصول سے منحرف ہو گئی، وہ تعمیر انسانیت کا جذبہ ختم ہو گیا، وہ اخلاق و افکار ان کی زندگی سے نکل گئے، تو اقبال نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا وہ تیرا جذبے قلندرانہ۔ حضرات سامعین، دنیا میں جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے وہ شروع میں بہت کمزور گمنام تھی، دیکھنے والوں کو گمان ہوتا تھا کہ ان کا ستارہ قسمت کبھی نہ چمکے گا، ان کا آفتاب اقبال کبھی طلوع نہ ہوگا، مگر صبر و استقلال اور تدبیر و حکمت نے یہ اندازے غلط ٹھہرا دیے، وہ کمزور ناتواں بے سہارا قومیں ترقی کے دامے عروج پر پہنچ گئی، کامرانی کی ان بلندیوں تک پہنچ گئی جس کی وہ آرزومند تھی۔ بھلا کسے یقین تھا کہ اس جزیرہ عرب اور غیر ذی زرع صحرا سے نور معرفت کے چشمے اگلے گے، دنیا کی تمام طاقتیں ان کے سامنے بے حیثیت اور بے روح ہو جائے گی۔ بھلا کسے گمان تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفقت و دلسوزی کے پیکر، رقت و نرمی کے مظہر، بغاوتوں کی ہجوم میں ہوگے، اس کے باوجود وہ ایک ہی دن میں 11 لشکر روانہ کر سکیں گے جو باغیوں کی تعلیم، بد دماغوں کی تنبیہ اور سرکشوں کی سرزنش اور ارتداد و پسندوں کی سرکوبی کریں گے، اور مانعین زکوٰۃ سے اللہ کا حق وصول کر کے دم لیں گے۔ اور کون یہ کہہ سکتا تھا کہ آل علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چھوٹی سی گمنام و بے نام ٹولی صبح شام میں دشمنوں کے گروہ کو الٹ کر رکھ دے گی، حالانکہ ایک دن ہوتا جب انہیں کہیں پناہ بھی نہیں ملتی تھی، ہر آن ان کے سر پر دھمکیوں کے بادل گرجتے تھے، وہ تلواروں اور سنگینوں کی سج میں تھی۔ اور کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ چھوٹا سا ناتواں جسم کوہ گرا اور سدی سکندری کے مانند اپنی جگہ ڈٹا رہے گا، بیک وقت 25 جاگیروں کا بادشاہوں کا مقابلہ ہوگا، زبردست لشکروں کا ہجوم ہوگا، لیکن وہ سلاطین یورپ کو یہاں ذلت و آبرو کے ساتھ لوٹا کر نہ دے گا۔ حضرات، جن قوموں میں بے پناہ حوصلہ ہوتا ہے ان کے عزائم جوان ہوتے ہیں، وہ قوم سدا ترقی کرتی ہے، اور جب اس کے مقاصد بھی پاکیزہ، اس کے اصول بھی جامع اور ضابطۂ حیات بلند و آسو نہ ہو تو وہ قوم کیسے ترقی نہ کرے، کیسے بام عروج پر نہ پہنچے۔ لیکن جب یہ پاکیزہ مقاصد، یہ اصول، یہ بلند و دستور عزائم جوان نہ رہے تو وہ قوم فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنی، جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنی، اس قوم کا جغرافیہ باقی نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔